لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت فلا هي برسول الله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت هلك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إنما بالله يلقاته الشر فقال يا فاطمة ائتي بالكساء اليماني فمتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت البيت وكان له يتعذر فعده القدر في الليل اقتدم به وكماله. اللهم كما كانت الأصحاب بين ليلة الحسن أدبنا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا بربيك والدمرة معاني فقال يا أمه إني أشم كثيرا وثيقة طيبة فأنت فرارة رسول الله فقلت معك فتذهب الكساء فأقول حسبت من الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله حتى أذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي أنا سنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعته وبدأت إليه السيف في السماء فقبلت السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا فرطاني وصبرت معاني فقال يا أمه إني أشك رائحة طيبة تعدم رائحة جميل رسول الله فقلت نعم إنك وقفت تحت الكساء فدرك السلام عليك نحو الكساء فقال السلام عليك يا جبار السلام عليك يا من اختاره الله أتى نبيرا أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي
فلزمت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبلت ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشرب عندك رائحة طيبة كأنها رائحة طيبة أمي رسول الله فقلت معها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي بن عمر الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ونسيب خليفتي وصادق لبائي فلزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أعطيت دخل الكساء فقلت السلام عليك يا بكر يا رسول الله أتى تدري أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا فتاتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولقد تبوأت من تحت الكساء قد عرف الله بطرف الكساء وعرف أبيض إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتك وخاصتي لحرمتي لحمهم يدك وتبرهم النبي ولمني ما يولدهم ويهزم بما يهزمهم ويعد لمن حاربهم وسد لمن سالمهم وعدو لمن عادهم لكل من أحبهم إنهم مني وعلى أمره فأجل سلواتك وبركاتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله وزادك يا ملائكة والسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أعرف مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس منيرا ولا ملكا يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا بمحبة هؤلاء الكفة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبريل يا ربي تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة وعدة الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها وقال جبريل يا رب تأذنني وأحمد إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم فذكرت لك فقتل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الغني الأعلى يترك السلام يفسق بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزيئة ولا ملكين يدور ولا بحر يجري ولا كنت يسير بمحبتكم إلا لأن محبتكم وقد أبلغني أهل بيت معكم فحتى أخذني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين المؤمنين إنه نعم فنزلت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال يا بيت الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تحت الكساء من القبل الدرس فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر قول هذا في منزل من منازل أهل الأرض وفيه مواضع شاهدات بالدين
إلا ونزلت عليهم ورحمة رحمتهم الملائكة والتذكرة إلى أن يتصدق الفقراء من أهل السلام والله كنا وقال الشهداء ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني في رسالة ناجية ما تدركون هذا في موكل القرآن لأهل الأرض وفيه جرى من شئتك المحبين وفيه محبوب لله وفرج الله قبره سلامكم لله وشكر الله وجبره ولا طالب حاجة له قد طاب ماجده فقال عليه السلام وغالبنا بصيرا فاختارت أشياءنا قال وسيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولا امام حسین علیہ السلام بلند کر فرما محمد وآل محمد بلند کر فرما سے گر پڑے عباس بارفا
آیا ہے قسم میرے بچے ہوئے تبا، یہ کیا تھا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، گلوں سے بچھڑ گئے عباس سے بچھڑ گئے عباس، ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، فلک نے آج کمر کو حسین کی، کے سونے چلے شار کربلا، مانند بے تاک کشک دست پا، اما متانا فرق پہ نے جوش پر مٹار، تشریف آتے ہم درشن مصطفیٰ، آتے ہم درشن مصطفیٰ، تن کی خاک سے تنے انور ہٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا غریبا بٹا ہوا، کھلا ہوا تھا غریبا بٹا ہوا، جوئی ترائی میں بادی گئے پورا، دیکھا تپان خاک میں فسند دوترا، شانوں پر کی نظر تو جگر کو رہی ندار، دسائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا، بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا، کار دستوں پاتے شہ خشک سار کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لاش تک علی اکبر سنبھال کے، مرے ہوئے چہرے پتی صدا، بھیا حسین آیا آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، باتوں کے ستے تیرے شانوں کے محفلہ، ہاتھوں کے ستے تیرے شانوں کے محفلہ، ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، تم ہاتھ دھو کے جعفر تیار ہو گئے، دھو کے جعفر تیار ہو گئے، کرے صدائے حضرت شبیر نامدار، کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار، سر رکھ کے پائے شہ پر یہ بولا وسیع وقار، تشریف آپ لائے رہے سو افتخار، آپ لائے رہے سو افتخار، چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں، کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو، کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو، رکھے منہ پہ کہنے لگے شاعر خشک سال، عباس میں گرا کچھ دیکھوں تیرا یار، اس دم بھی ہے تمہیں میرے آزاد کا خیال، جب سے ہوں گے ہم لوگ سے ہوئے گا ملا، ہوں گے ہم لوگ سے ہوئے گا ملا، کہ حسین تیرے تنے پاش پاش کے، بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، سنے کے اس دلیر نے سرگاہ کی، مشکی سے پاتڑک کے باسرت نگاہ کی، منہ شرم سے چھپا دیا گودی میں شاہ کی، حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی، حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی، دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل بڑے، سالوں میں شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، معاشرے نے کس لیے روتے ہو بار بار، لوگ کچھ اپنا ہاتھ کو تم پر میں نثار، کیا جی پائے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، یہ عبدال جلیل کے ہے وقت اختصار، عبدال جلیل کے ہے وقت اختصار، ہاتھ سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو، پاؤں کا کاش ہے گردوں وفا کو، پاؤں کا کاش ہے
مقام کو پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں کو چاند حسرت سے دیکھ کر طرف شاعر سجان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان جرید سار شہ مشرقین کا بول اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا محمد والے محمد بلند سلوار سنیے مولا امام حسین علیہ السلام بلند سلوار کس لیے سمایا پانی اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر میں مرتے دم نہ پایا
سلامی جاں گزا ہے رنجو غم فساد داور کا سلامی جاں گزا ہے خلق سے بین کا احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا یہ پانچوں سورہ دل پر جتن کی شان میں آئے قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر قمر کا شمس کا رحمان کا مریم کا کوثر کا غلام پنجتے کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جا سلمان پڑھے محمد اجل کا جا کنی کا اجل کا جا کنی کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شین گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا کہے خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محشر بہن کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محشر کا سلامی جاں گزا ہے رنجو غم فساد جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی قامت رن میں قبلہ دین کیا خاص عبادت رن میں شکل محراب بنی دے شکل محراب بنی دے دیووں کے سائے میں شبیر رضا کہتے یہ وہ ذات ہے کہ تنہائی ادا کرتے ہیں میرے عاشق در شمشیر رہا کرتے ہیں سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں صادق الوعدہ یوہیوا صادق الوعدہ یوہیوا وفا کر
रसूला साकिने अरशे बरी करने लगे नालवा शाह तकबीर यहाँ कह चुके अल्लाह अल्लाह और अकामत में हुए सरफे शहे आली जाने वाहिद पगरे जाने वाहिद पगरे जाने वाहिद पगरे शिम्र खंजलिए सीने चढ़ा जाता नींद से मिलने ज़बां से जो कहा बिस्मिल्लाह नए ज़मारा अबू अय्यूब ने लपनागा दर से सैतानिया चिल्लाई के नालिल्ला आइए जुल्म नवाज़ी आइए जुल्म नवाज़ी वाजिबुल क़त्ल को है आबो ग़िज़ा की जाने ज़हरा को नदी पर जाने ज़हरा को नदी पर खुदा के सीनते अरशे बरी खाक पा उफ्तादा है ना बिछोना है ना मसनद है ना सज्जादा है शिम्र खंजर लिए बाली बाइस्तादा है कोई इतना नहीं कहता कोई इतना नहीं कहता नबी ज़ादा सजदे का इधर क़िबला दी कहता है नियते से बाउदर्शन नियते से बाउदर्शन नियते से बाउदर्शन अंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन अरे वो सगा है नबी काटूं मैं अब जा गर्दने बोले शायद जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखन हल्क ये हल्क नबी है हल्क ये हल्क नबी हल्क ये हल्क नबी है अभी तू से बाना करना मेरी माँ नागहां ये आवाज़ के अम्मा सदके मेरे माँ बाप दम तेरे कुर्बा सदके कौन कौन हुआ तुझे पा मेरी जा सदके शेर कितने हुए कितने कितने हुए कितने
लाशें पूरे करने से लाशें को लिए जाते काफिला लुट गया माँ मेरा लश्कर न रहा जद अमजद की निशानी अली अकबर न रहा रह गया दर्दे कमर हाय बरादर न रहा अब खबर आपने लिया खबर आपने लिया के जब एक मैं हूँ सो मुझे कत्ले की मुश्ताकी है वो सगा है नबवी कटे सगा है नबवी कटे फर्जंद में होती थी रोती थी फातिमा मुश्ताक शहादत थे शास्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा खैर जल्लाद की शान जल्लाद जल्लाद की शान असरार से निगाह मैंने पूछा तुम्हें उज़्र कोई अब तो नहीं बोले शहदे के दरवाजे बोले शहदे बोले शहदे के दरवाजे ज़ैनब तो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब अरे पीती फिरती है खैमे में खुले सर ज़ैनब गसराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोक सकने की नहीं पर रोक सकने की नहीं रोक सकने की नहीं पर को आपके बेखौफ खतर काटूंगा एक खंजर से बहन भाई एक खंजर से एक खंजर से बहन भाएगा सरकार को आई सहरा की सदा शिमरे तू नाबीना है अरे दरपा ज़ैनब नहीं बाली पा मगर ज़हरा है अरे बेरहम खता मेरे पिसर की क्या है आस्ती उल्टी है जूते आस्ती उल्टी है जूते को क्यों अरे क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए मेरे बच्चे को ना कर से मेरे बच्चे को ना कर से मेरे बच्चे को ना कर से और मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद
آل محمد بلند صلوات
فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا ہے نا، اس طرح تعارف ہوگا۔ ابتدا میں تعارف کا معیار کیا ہوگا؟ جو اس کے بزرگ ہے، دادا ہے، نانا ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بڑا ہو گیا 20-25 سال کا، پڑھ لکھ کے کہیں باہر سے بھی آ گیا، اب تعارف کیا ہوگا؟ یہ فلاں کا پوتا ہے، ابھی آیا ہے، ولایت سے بھی آیا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے، تو لکھے گا۔ لیکن جب یہی بچہ دولہا بن کے آئے گا، جب تعارف کا انداز بدل جائے گا، یہ اس کے بابا ہیں، یہ اس کے دادا ہے، یہ اس کے نانا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ اس کے نانا ہے، یہ اس کے چچا ہے، تعارف کا رخ بدل جائے گا۔ حسین ابن علی کے بارے میں سرکار نے کیا کہا کہ حسین مجھ سے ہے۔ اب تعارف حسین کس سے ہے؟ محمد سے، محمد سے تعارف حسین ہے، لیکن کربلا میں پہنچ کے عصر عاشور کے بعد تعارف بدل گیا۔ اب میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں صبح قیامت تک، اب میں حسین سے ہوں صبح عصر عاشور تک۔ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد اب انداز بدل جائے گا۔ تعارف کا انداز کیا ہوگا؟ حضرت گرامی کیوں سمجھے محمد کے تعارف کا نام حسین، لیکن اب حسین کا نام محمد کے قائم ہونے کا نام ہے۔ کیوں کرے محمد علیہ محمد؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، کیونکہ میں لفظ میں اس کا وزن دیکھا تھا، یہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی غریب آدمی کہے میں، کتنے لوگ سنیں گے؟ کوئی امیر آدمی کہے کچھ لوگ سنیں گے، کوئی بادشاہ کہے میں، کوئی آزاد بڑھتی چلی جائے گی، کسی بڑے ملک کا سربراہ کہے ایک لمحے میں نیوز فلیش ہوگی، پوری دنیا کو خبر ہو جائے گی کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس میں کوئی طاقت ہے۔ میں انگریزی میں آئی انا، عربی میں اب سرکار کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ کب سے ہے؟ جب کچھ نہ تھا، جب کیا وہ تھا جو بنانے والا تھا، جب یہ تھے جو بن رہے تھے اور کچھ نہ تھا۔ اب بنے لوگ نور محمدی جب کچھ نہ تھا، اب یہ چاند سورج زمین آسمان آفتاب ملائکہ سب تھے، پہلے نور محمدی تو حسین مجھ سے ہے۔ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ تو کیجیے گا، حسین مجھ سے ہے کب سے ہے؟ جب کچھ نہ تھا یا خالق تھا، جب نور محمدی جب سے حسین مجھ سے ہے۔ اب اس کے بعد سوالت یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، کب سے ہوں؟ عصر عاشور، عصر عاشور سے۔ ادھر ڈوکے لے جا تو سر بلند ہوا، ادھر صدا بلند ہوئی، انا من الحسین، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ قیامت تک اب یہی صدا ہے کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، 1,24,000 انبیاء، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، سب ایک طرف، اس لیے کہ جو آ کر بیٹھا تھا اسے کیا کہا تھا؟ نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی فرشتہ آیا، سب بنی ہاشم میں ڈھونڈ گئے اور سب بیٹھ کرنے کو تیار تھے سوائے 2 4 کے، لیکن اس میں جو وارث محمد ہے، اس کی بزرگی ہے، وہ بتائے کہ اس وقت کائنات میں کون ہے؟ محمد تباری، کون ہے محمد تباری؟ اس لیے حسین ابن علی نے کربلا بنائی۔ دو چکے سنیے گا کہ نہ حسین کے بعد کربلا بنی پھر، نہ حسین سے پہلے۔ امام آئے پھر کسی نے کربلا کیوں نہیں بنائی؟ امام علی کو حسین کربلا بنا سکتے تھے، نہیں بنائی۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، آخر حجت تک کربلا کوئی کسی نے نہیں بنائی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پھر ضرورت نہیں تھی کربلا بنانے کی، حسین نے بنا دی، کافی ہے قیامت تک۔ لیکن اس سے پہلے مولا کائنات
پیغمبر کو مولا کائنات بعد رسول کو جان ہوا ہے کہ 25 برس تک آپ گھر بیٹھے رہے ایسے کسی گلے میں کوئی چیز پڑتی نہیں. 25 برس تک گھر بیٹھے رہے, برداشت کرتے رہے, قربانی دیتے رہے, سیکریفائس کرتے رہے, قربانی دیتے رہے اسی دین اسلام کے لیے. اسی ماں کی مثال ہے جو چاہیے رہی تھی بچہ زندہ تو رہے گا, کسی اور کے آنکھوں سے بڑھ تو جائے گا, ویسے اسلام کسی نہ کسی کیسے کا آگے تو بڑھے گا. ہم سنبھالنے کے لیے موجود ہیں اس اسلام کو, توجہ کیے گا. لیکن علی نے کربلا نہیں بنایا, اس لیے کہ ابھی حلال محمد ہے, حرام محمد ہے. اگر کوئی حاکم آگے تبدیل کرنا چاہے مگر یہ معلوم ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس لیے علی نے کہا کہ ابھی چھتنے دو, جیسے ماں چاہ رہی تھی بچہ کچھ آئے گا. امام حسن ہے, تخت و تاج تمہیں چاہیے ٹھکرا دیا, ٹھوکر نہ دے تخت و تاج کو, مگر دل کے معاملے تم نہیں بول سکتے. وہ کیا ہے کہ چارج شیٹ بھی تھی بھائی, چارج شیٹ بھی تھی تو تم دین کے معاملے میں نہیں بول سکتے ہو. کتاب خدا سنت نبوی کو عمل ہوگا اور اس کے ہم والی سامنے اور تمہارے بعد یہ ہوگا, یہ منصب تمہاری بیٹے تک نہیں جائے گا بلکہ مجھے واپس ملے گا. اور اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے بھائی حسین ابن علی کے پاس پورا سونا نہ دے کے کربلا کرتا نہیں کہ مہلت دی ہے تاکہ کم سے بچے جنہیں آنا ہے وہ آ جائے, جو باپ کے سر میں ہے وہ بھی آ جائے, جو شکن نادر میں وہ بھی آ جائے. اس کی کربلا کی تیاری کی ہے منصوبہ بندی کے ساتھ. لیکن جب حسین کی منزل آئی تو اب ضرورت تھی کہ کربلا پر تحقیق جائے. اس لیے کہ 1,24,000 نمکینہ تھا بارش والے پر حسین حسین حسین. اچھا حسین بارش انبیاء ہیں جو آپ زیادہ اثر کرتے ہیں تو مجھے ایک جملے میں یعنی کی اجازت دیجیے. وہ تمام انبیاء کا بھروسہ ہے حسین. حسین حسین سب کے نگاہیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ حسین 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 کو دیکھ رہی ہیں. اور حسین کے بھروسے کا نام ہے خاص رسول میرے مقبر والے نام. حسین کے بھروسے کا نام عباس. لیکن عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام سے پہلے مولا کائنات نے یہ منصوبہ بندی پہلے سے تیار ہو رہا ہے. اچھا دوسری طرف امام حسین نے بھی مسلم ابن عقیل کو نام دیا, جبکہ محابر فضل بات کو بھیج سکتے تھے نہیں, اس کو بھیجا عقیل کے فضل کو. کیا سبب ہے کیا ہے؟ اور اپنی مسلک کے اوپر عبداللہ بن جعفر تیار اور محمد حنفی تم یہاں رہو گے. لیکن اولاد ابو طالب کو امام حسین علیہ السلام نے کس منصوبہ بندی کے تحت تقسیم کیا؟ مدینہ خالی نہیں چھوڑا, کوفے میں مسلم کو بھیجا, بھیجا بھی بات آئے گی. اور ادھر عباس کو کے ساتھ رکھا ہے, عباس کو کے ساتھ رکھا ہے. اچھا دیکھیں کوفہ جو کہا جاتا ہے ارے یہ کوفی ہے امام کا ساتھ نہیں دیا, یہ کوفی ہے انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. جو 1200 خطوط ہوں یا 12,000 خطوط ہوں یا اس سے زیادہ تعداد نہیں کی تاریخ, اس سب کا ایک جواب تھا مسلم. تاریخ میں سے پہلے کسی کا نام مسلم نہیں, اب کیا دوسرے مسلم کسی کا نام نہیں. سب سے زیادہ مسلم عقیل. یہ عقیل کہ فرزند کو کوفے کیوں بھیجا؟ سوال ہے نا کہ عقیل بھی تو کیوں بھیجا جبکہ بلایا گیا ہے معصوم کو؟ جو خطوط ہے ان کا انداز یہ ہے کہ فرزند رسول آ جائیے, یہ خطوط اس طرح کے ہیں, آ جائے
ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. آپ حجت خدا نبی کو بڑھا آ جائیے. اور ایک ایسا خطر ہے کہ فیصلے تیار ہیں، فصل پک چکی ہے، حجت خدا ہے. فصلوں کو دیکھے گا، وہ اشارہ کر دے درخت آ جائے، اس میں پھل آ جائے، اس میں پھول آ جائے، اس میں ثمر آ جائے. حجت خدا اشارے کی دے گئے تو چاند میں ٹکڑے کر دے. اس کے بعد تو میرے محمد علیہ رحمت تو عزیزانی کا غور کیجیے گا. دو چار جملوں میں کہہ کے اب ادھر مولا کائنات اور اپنی صاحب زندگی، لیکن ذاتی زندگی کے بعد آدمی ذاتی زندگی کے بعد گھر میں کرتا ہے. علی سے جب مسجد میں کرے گا، علی مسجد میں کر رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں پہ آشکار ہو جائے کہ علی کے دل میں ایک تمنا ہے، بیٹے کی آرزو ہے. اس لیے کہ اس کو دیکھ کر جو خالق ہے جہاں کوئی تمنا نہ ہو، ورنہ نسائیوں کے بعد دلیل آ جاتی کہ بھائی علی بھی وہ ہے کہ جہاں کوئی حاجت نہیں. اسی لیے علی نے بتا دیا کہ علی کے دل میں بھی حاجت ہے. علی بندہ ہے، وہ خالق ہے کہ اس کو دیکھ دیتا ہے کہ جہاں کوئی حاجت نہ ہو. علی کے دل میں حاجت ہے، مگر کس کی حاجت ہے؟ ایک بیٹے کی تمنا ہے. میں کہتا ہوں کہ علی قدرت نے آپ کو ایک بیٹے ادا کیے تو کسی کو ادا نہیں کیا، بے شک اس کا کرم ہے. لیکن وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے دونوں بیٹے دے دی. لہٰذا ایک بیٹے کی تمنا، ایک بیٹے کی عورت جب اپنے بھائی عقیل سے کہا میرے بھائی عقیل اتنا سادہ مت ہو، ایک بہادر خاندان تلاش کرو. بہادر لڑکی نہیں، اب کیا کہا؟ بہادر خاندان تلاش کرو، بہادر لڑکی نہیں. جہاد کے لیے نہیں بھیجنا، میدان کے لیے نہیں بھیجنا، بلکہ اولاد پال کے اس کو میدان میں بھیجنا ہے. لہٰذا بہادر خاندان تلاش کرو، بہادر خاندان تلاش کرو. یہ بتائیے 2 لڑکے کا ظاہر گھر کا وقت ہے، یہ بتائیے کہ آدمی جب کہیں لڑکی دیتا ہے زیادہ چھان بین کرتا ہے یا جب لڑکی دیتا ہے؟ بتائیے، جب لڑکی لی جاتی ہے زیادہ چھان بین کی جاتی ہے یا جب لڑکی دی جاتی ہے؟ جب لڑکی دی جاتی ہے تو زیادہ چھان بین کی جاتی ہے. لیکن علی وہ ہے کہ لڑکی دے بھی رہا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ بہادر خاندان ہے کہ نہیں، فراری تو نہیں ہے. بھائی اب تو یہ نہ کہتے الزام لگایا شام والوں نے، جو بنی امیہ نے الزام لگایا کہ علی نے اپنی بیٹی فرا جگہ دے دی. معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ علی جو بہادر خاندان دیکھے اپنے لیے تو اپنی بیٹی کو کسی بزدل کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ میرے محمد کہتے ہیں کے دل میں بھی تمنا ہو جائے. دوسری بات، بلایا معصوم کو. کس نے بلایا؟ معصوم کو. لیکن معصوم خود نہیں گئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا اور گدے میں دوسرے والوں نے آپ کو بلایا تھا، معصوم کو بلایا تھا. آپ کو تشریف لے کر نہیں گئے بلکہ آپ نے غیر معصوم کو بھیجا. آپ نے غیر معصوم کو بھیجا. بلایا گیا ہے معصوم اور حسین نے بھیجا ہے غیر معصوم کو. ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کو بلایا تھا اور آپ نے غیر معصوم کو بھیج دیا. سبب کیا ہے؟ تو نہیں آواز حسین آئے. یہ قیامت تک کے لیے اصول بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، معصوم کی بھی نیابت غیر معصوم کر سکتا ہے. معصوم کی بھی نیابت غیر معصوم کر سکتا ہے. ہمارے معصوم حجت خدا پتہ غیبت میں ہے. اب جو اس کا نائب ہے وہ غیر معصوم
معصوم ہو سکتا ہے تو سوال نہ کرنا سستانی کیا ہے، یہ خامنائی کیا ہے، یہ دیکھو کہ ماں نے پہلے اصول بتا دیا کہ معصوم کی نیابت غیر معصوم کر سکتا ہے۔ تو میرے محمد علیہ محمد بس اب عقیل کا ذکر ہے تو سنیے۔ عقیل تو یہ تھا الزام کہ شاہ والوں سے جا کے مل گئے، تو میرے وظیفہ جاری کرو، میرا بھائی میرا وظیفہ بند کر دیا ہے، یہ الزام کو صاف کرنا تھا، اس الزام کو صاف کرنا تھا، اس لیے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا۔ اس کی تقدیر الساری عرب ہے۔ ایک دن بھاری متاثر آئے مسجد میں نماز محرم سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہہ لیا، کیوں کہہ لیا کہ عقیل کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سامنے سے گزر جائے اس کے نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ حلالی ہے کہ غیر حلالی۔ نشان قدم دیکھ کر عرب میں تو مشہور ہے، سمجھ جاتے تھے کہ جانے والا خوش تھا کہ بکیر تھا، گھر سے آرہا تھا کہ گھر جا رہا تھا، تو عقیل تو پھر عقیل ہے، عمران کے بیٹے ہیں عقیل، تو وہ کھیلے گا عزیز دیکھ کے بتاتے تھے۔ تو لوگوں نے کھیلا پھیلایا، سالیت دکھائی نہیں دیتا، تاکہ پہلے کے دن بتا دیا کرتے تھے نشان قدم دیکھ کر کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے۔ اب کیسے بتاؤ گے کہ میں اب بھی بتاؤں گا، کہ کیسے بتاؤ گے کہ تم تمام لوگوں کو میرے سامنے لے آؤ اور ان سے آ کے ان سے کہو کہ فقط وہ مجھے سلام کرے، ان کے طریقے سلام سے میں سمجھ جاؤں گا یہ حلالی ہے کہ غیر حلالی ہے۔ تو میرے محمد علیہ محمد ہے، اس لیے اتفاق کیا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد دوسری منزل دیکھیے، حسین ابن علی کو سمجھتا ہے تو اجمیر شریف سے ایک صدا شاہ حسین شاہبی کے بادشاہ ایک ہی حصے میں اگر کسی شاعر کے سامنے بات کی جائے تو شاعری کا ہم پانی ایک ہی حصے میں لفظ آ جائے، بادشاہ کے معنی بھی ٹھیک ہے، بڑا اس کے پاس سلطنت اور شاہ کے معنی بھی، لیکن دونوں کو ایک ہی جگہ شاہ بھی اور بادشاہ بھی ایک ہی جگہ، تو کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی حکومت سرحدوں میں متعلق ہے، ایک سرحد سے دوسری سرحد تک، اس ملک کا بادشاہ ہے، جن کی بڑی سرحد ہے، کم ہو کہ زیادہ ہو، سرحدوں میں متعلق ہے بادشاہ۔ شاہ اس کو کہتے ہیں جو آسمان پر بھی ہو، زمین پر بھی ہو، دریاؤں پہ بھی ہو، سمندروں پہ بھی ہو، فضاؤں میں بھی ہو، ہر جگہ اس کی حکومت ہو۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو جانو فردوس باروں پر کب سر کیے گئے، معاملہ کہاں تھا؟ آدمی جہاں جیب کرتا ہے سزا وہی ملتی ہے، وہی ملتی ہے نا۔ کب کیا ترکولا ہوا، باروں پر سر کر دیے گئے، لیکن فیصلہ کس نے آ کے کیا؟ ابھی آئے نا حسین، کیا بارے میں حسین فیصلہ وہاں کا کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں کے معاملے میں آتا ہی بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے رحمت للعالمین آ چکے ہیں، وہ نہیں آیا تو کب آیا؟ جب اشارہ ہوا تو آیا نا۔ تو وہاں کے معاملات کو حسین بول رہے ہیں، وہ شاہ جس کی کوئی سرحد نہ ہو، ہر مقام اسی کا مقام ہے، اس کو شاہ کہتے ہیں۔ اب زندہ توجہ رکھیے گا، اب ان کے بعد دوسرا زندہ اسی شاہ کا وزیر ہے عباس۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا پرچم ہے، فلیگ ہے، اگر اس کے ملک تک ہی ہے نا۔ پاکستان کا فلیگ، ہندوستان کا فلیگ
جہاں جو ممالک ہیں ان سب کا جھنڈا ہے، فلیگ ہے، اگر ان کے ملک تک میں دوں عباس اس ذات گرامی کا نام ہے، اس کا عالم سرحدوں میں قید نہیں ہے۔ درود محمد علی محمد۔ اس کو عباس کہتے ہیں، پنجتن کی امیدوں کا پیغمبر حسین، حسین کی امیدوں کا پیغمبر۔ کسی کو کوئی کام ہو عباس، ثانی ہتھیار کو کوئی کام ہو عباس، سید سجاد کو کوئی کام ہو عباس، اکبر کو کچھ کہنا ہو چچا عباس، سکینہ کو کوئی کام ہو چچا عباس، میرا ہر درد کی آرزو عباس، عباس، عباس۔ تو محمد کو کربلا پہنچے، محمد کو جہاں فرات کے کنارے خیمے نصب کیے تھے، امام نے کہا بہن زینب اپنے شیر سے کہو ان خیموں کو اٹھا، جتنا فائدہ لیتے ہیں غور کریں عباس کے بعد کیا آگا، یہ ہے کتاب امام۔ ادھر شہزادی نے کہا کہ آقا کی یہ خواہش ہے، جی شہزادی سر کو چکایا، جس نے دہاتوں سے خیمے نصب کیے ہوں سب اٹھا رہا تاکہ کل کو مورد یہ نہ لکھے کہ پانی کے بچاؤ ہوئی تھی۔ یہ حسین، یہ حسین 7 محرم کو پانی بند ہوا، خالی خاموش ہے کہ یہ بتائے کہ حسین کب سے پیاس ہے، عباس کب سے پیاس ہے، خاموش ہے، سانیہ زہرا کب سے پیاسی تھی، تاریخ خاموش ہے، جو بھی پانی رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولا ابو فضل عباس نے کنویں کھودے، عرب کی گرمی، اس گرمی میں کنواں کھودنا ایک دن 6-7 کنویں کھودے، تاریخ بتاتی ہے۔ انہوں نے پانی پیا مگر اس قابل نہ تھا کہ پیا جا سکے۔ اب بتایا گا کوئی آدمی ایک کنواں کھود لے کتنی شدت سے پیاس لگے گی، عباس کی کیا رہو، ارے کیوں نہ آواز کرو، بس بتاؤ۔ یہاں تک کہ وقت آیا گھر ابو فضل عباس آئے، آ کے کہا عباس اجازت خدا کی سپاہی میرے بندہ نہ دکھائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس میرے لشکر کا بھائی، لشکری جہاں لشکر چلا گیا وہاں میں چلا، ابھی کچھ تو شہید ہو رہی تھی کہ شہزادی سکینہ آئی۔ عباس باب الحوائج کا نام ہے، لیکن عباس کی مشکل کشائی سکینہ ہے۔ قریب آئی، آپ کہاں ہیں، آپ قریب آئے، آپ چلی تھی کتنی پیاری مشکل ہے شہزادی اپنا مشکل لے آئے اور آقا سے اجازت دلا دی۔ پھر دیکھا آپ کا غلام کیسے پانی دے دیا، سکینہ دوڑ کے گئی، تاریخ بتاتی ہے خیمہ تھا مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، وہاں کم سے بچے بنی تھے کہ اس مشکیزے کے کچھ نرمے مل جائے، کوئی لوگ سادہ بن رہا تھا، کوئی ہاتھوں میں بن رہا تھا۔ سکینہ نے جا کے کہا بچوں پر گھبراؤ، اب میرا چچا عباس آ رہا ہے، ارے چچا عباس کا سنا بچوں کو سوچا سکینہ پانی آ رہا ہے، اب اٹھی بڑھائی کہ پانی آ جائے گا، عباس آ رہے ہیں، چچا عباس آ رہے ہیں۔ مشکلہ لے کے آئے، کہا کہ
چچا بہت جا رہے گے چچا بہت جائیں گے چچا کو پکارو گی چچا نہیں آئے گا حضرت عباس علمدار حسین یہ لقب بہن کی طرف سے جب پوچھا گیا بہن سے کہ بابا کی نشانی کس کو عطا کی جائے کہ میرے آئے پاس کے لوگ ارے علمدار جعفر تیار بھی تھے مولا کائنات بھی تھے لیکن سنت قیامت تک علمدار ہے تو حسین کا علمدار عباس الگ وفا ہے تو عباس لیکن بھتیجی نے بھی ایک لقب دیا سکا ہے سکینہ آپ سکا جائیے فوراً عباس رہ جائیں گے عزیزوں چند گھنٹوں کے لیے یہ خبر ملے قیامت تک کے لیے عمل ہو گئے علم دیا یہ علم کا جو بچہ آپ دیکھتے ہیں نا اس میں جو ہاتھ ہے یہ اب کا جواب ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں رک جاؤ ٹھہر جاؤ اب چاہتے ہیں عباس کا پیغام کیا ہے آپ کا پیغام ٹھہر جاؤ اب چاہتے ہیں اور اس میں جو مشکلہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں بہت سکینہ کو بڑا چنو میں لے کے آج سبھی کو دکھا دیا اپنی وفا کو سن کو ساتھ بنا دیا ارے آپ سے سکینہ دیکھ رہے تھے مشکلہ بنتے جا رہے تھے ارے ابھی کا شیپ پیاسا رہا سکینہ پیاسی ہے میرا آقا پیاسا ہے مشکلہ بنا چاہتے کسی کا خیال حسین پہ پہنچا اب کیا تھا انہوں نے ساتھ کو کہا اگر پانی چلا گیا تو سمجھنا تھی وہ جگہ آ جائیں گے ابھی تو کیا ہوا دشمن آگے بڑھتے ہوئے آئے ارے تیروں کی بارش ہونی شروع ہوئی اب بات بچے بچاتے چلتے جا رہے ہیں ایک ظالم آگے بڑھا ایک بابو پتا کیا اور بات سے دوسرے بابو کو سنبھالا دوسرا بابو پتا کیا بچ کے سکینہ کو کہیں سے سنبھالا سنسراتا ہوا تیر آیا بچ کے سکینہ بہ گئی ایک ہاتھ تیر تو آیا اور بات سے گولے میں پتا نہ گیا اور کہتے میں بلائے اور بات آ گئے ارے آپ بھی اگر تیر آیا ہے بات سے دیکھتا ہے جب آپ بتا رہے ہو ارے کیوں لوگ کچھوں کے درمیان میں اپنے سر کو کیا اب جو چور لگایا بھولوں سے مارا اور بات سے سپنا نہ گیا ادھر رنگ لگایا ادھر اسے دیکھا کہ بیٹا بھی اکبر اکبر یہ لاغے میرے چلو ارے جوانی پرندے جانا ہے باتوں کا سارا لینا ہے اکبر جب پرندے جائے ہوں گے عجب نہیں آوازیں سید آئے اے میرے لال اکبر میں آ جائی تیری کمر اور ان کا میں سبھی سپاہیوں کو قبول آپ کو کوئی مطلب سوائے مالک جہاں جہاں کی سمال ہے کہ واسطے ابھی سب قبول ہونا ہے سب کو صحت کھاتا بھائی اورانوں کو اوران سالت روزگار کی زمانے کے امام کا جو مالک جہاں جہاں یہ فرشتہ بھی چاہیے ان کی نسلوں میں قائم کی بہت کے سلسلہ قائم ہے جہاں جہاں شیعہ کے حیدر کرار ہے ان کی جان مال کی فتوحات کی فکر مادم شاہ
دکھا دیجئے خوش سجدے میں گلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا تو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس کالی کوزے لیے بچے میں درے سکینہ کی نظر کہتی ہے باتوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس
Abbas
حسین آہ برادر عباس کشتہ دل حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس کشتہ دل حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس کشتہ دل حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس کشتہ دل حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس علمدار حسین آہ برادر عباس کشتہ دل حسین علی عباس شاوالی نواویلا عباسو نواویلا عباسو نواویلا عباسو عباس شاوالی نواویلا عباسو نواویلا عباسو نواویلا عباسو نواویلا عباسو عباس شاوالی نواویلا عباسو نواویلا عباسو نواویلا عباسو عباس شاوالی نواویلا عباسو نواویلا عباسو نواویلا عباسو عباس شاوالی نواویلا 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 ہائے 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 السلام عليك أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا أم الجميل السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى السلام على الحسين وعلى آل جد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا أخت زينب الكبرى السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء السلام عليك يا رحيم ابن الحسين زين العابدين السلام عليك يا محمد بن علي السلام عليك يا جعفر بن محمد السلام عليك يا موسى بن جعفر السلام عليك يا علي بن موسى السلام عليك يا محمد بن علي السلام عليك يا علي بن محمد السلام عليك يا حسن العسكري السلام عليك يا قلب الهجة القاصد الفهد أجعل الله تعالى فرشا وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته